انڈے اور بچے دینے والے جانور۔ حضرت علی علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ کون سے جانور انڈے دیتے ہیں اور کون سے جانور بچے دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جن حیوانات کے کان باہر کو نکلے ہوئے نہیں ہوتے، یعنی ظاہر میں معلوم نہیں ہوتے، وہ انڈے دیتے ہیں، اور وہ جانور جن کے کان باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ کسروں میں برابر تقسیم ہونے والا عدد۔ روایت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں پائے مبارک رکھے ہی تھے کہ ایک یہودی نے سوال کیا کہ وہ کون سا عدد ہے جس میں سے 9 کسروں میں سے سب کسریں نکلتی ہیں، اس میں نصف بھی ہو، تہائی، چوتھائی، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں حصہ بھی، اور سب صحیح و سالم عدد ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسی وقت فی البدیہہ جواب دیا کہ اپنے ہفتے کے ایام کو سال کے دنوں سے ضرب دے دو، جو حاصل ضرب ہو اس سے تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا۔ عرب قمری حساب سے ہر سال کے 360 دن ہوتے ہیں، ان کو 7 سے ضرب دو تو 2520 حاصل ضرب ہوتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے جو 2520 ہے ان تمام عدد سے برابر تقسیم ہو جاتا ہے۔ مثلا اس کا نصف 1260 ہے، تہائی 840 ہے، چوتھائی 630 ہے، پانچواں 504 ہے، چھٹا 420 ہے، ساتواں 360 ہے، آٹھواں 315 ہے، نواں 280 ہے، اور 10واں 252 ہے۔ اس طرح کل تقسیمیں نکل آتی ہیں اور کسر لازم نہیں آتا۔ یہودی آپ علیہ السلام کی یہ تقسیم دیکھ کر فوراً اسلام لے آیا۔ خلاف کعبہ اور حضرت عمر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے غلاف کعبہ اتارنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اس میں اموال کی 4 قسمیں کی گئیں۔ اول اموال مسلمین جن کو ورثے میں تقسیم کیا جاتا ہے، دوسرے مال غنیمت جو مستحقین پر تقسیم ہوتا ہے، تیسرے خمس، اس کے لیے بھی خدا نے ایک محل قرار دیا ہے، چوتھے صدقات، اس کے لیے بھی ایک خاص محل ہے، اور لباس کعبہ کے لیے بھی اس نے ایک مقام قرار دیا ہے۔ عمر، تم بخوبی یہ جانتے ہو نہ خدا کو نسیان ہے اور نہ کوئی جگہ اس پر مخفی ہے، بس تم کو چاہیے کہ جہاں اس کو خدا نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے وہیں رہنے دو۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، اگر علی نہ ہوتے تو میں رسوا ہو جاتا۔ حجر اسود۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ نقصان بھی پہنچائے گا اور نفع بھی۔ حضرت عمر نے کہا، کس طرح؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جب خدا نے اولاد حضرت آدم علیہ السلام سے عہد لیا تو ان کے لیے ایک نوشتہ لکھا اور اس پتھر کے منہ میں ڈالا تو یہ پتھر مومن کے لیے عہد کے پورا کرنے کی اور کافر کے لیے انکار کی گواہی دے گا۔ اور یہی معنی ہے جب لوگ استلام کے وقت یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، تیرے اوپر ایمان لایا، تیری کتاب کی تصدیق کی اور تجھ سے جو عہد کیا تھا اس کو پورا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کو منع کیا کہ آئندہ ایسا ہرگز نہ کہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو کوئی کام کیا اور نہ ہی کسی سنت کی بنیاد ڈالی جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا حکم نہ ہوا۔